حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس نے اجازت چاہی۔ آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ پھر وہ آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے بات کی، اور پہلے آپ نے اس کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، آپ نے تو اس سے بہت نرمی سے بات کی ہے، اور آپ نے اس کے آنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے وہ بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں۔ ایک تو یہ سبق دیا کہ ہماری گفتگو تو ہمارے اخلاق کے لحاظ سے، ہمارے اپنے اخلاق کے لحاظ سے، باقی اللہ کے ہاں وہ شخص بہت برا ہے جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنے سے گریز کریں، اس سے ملنے ہی نہ چاہیں، یار یہ آدمی زبان کا اچھا نہیں، یہ آدمی ملاقات کے قابل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا آدمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کا حاصل یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا ہو، جب بھی اس سے بات نرمی سے اور شریفانہ طریقے سے کرنی چاہیے، نہ کہ بد زبانی اور سخت کلامی سے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ برا آدمی ہے، وہ اپنے قبیلے کا اچھا انسان نہیں ہے، لیکن ہم نے تو پھر بھی اپنے اخلاق پہ رہنا ہے، اپنے قدروں میں رہنا ہے۔ ہم نے تو بدتمیز آدمی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، تو ہم نے تو اپنے اخلاق کا اور اپنی شخصیت کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آدمی سخت کلامی سے بات کرے گا اور برے رویے سے بات کرے گا تو لوگ اس سے بات کرنے سے گریز کریں گے، اور جس شخص کا یہ حال ہو اللہ کے نزدیک بہت برا آدمی ہے، اور قیامت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو آنے سے پہلے اس کے متعلق اطلاع دے دی، اور غالباً یہ اطلاع اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کرے۔ اب تک وہ آیا نہیں، اور آپ نے کیا فرمایا، یہ شخص اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، تاکہ محفل والے لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ اس کے سامنے جو بات کرنی ہے محتاط ہو کے بات، ہر بات اس کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں کہ کسی شریر آدمی اور برے آدمی کے سامنے جو نہیں کی جاتی وہ اس کے سامنے نہ کریں۔ اس لیے پہلے سے اس کی خبر کر دی، یہ غیبت نہیں، تاکہ اس کے شر سے بچا جائے، اس کے فتنے سے بچا جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنے سے پہلے اہل محفل کو خبردار کیا۔ یہی بات پیش نظر تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذکر الفاجر بما فیہ لکی یحذر الناس، فاجر اور بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کو لوگوں سے ذکر کرو تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ ایک برا آدمی ہے اور لوگوں کو اس سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہ نقصان کا باعث ہے، تو اس کے عدم موجودگی میں اس کا برا تذکرہ کرنا غیبت نہیں، اس خیال سے کہ لوگ اس کے برائی سے اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مصلحت کے تحت اس کے آنے سے پہلے آپ نے آگاہ فرما دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی شریر اور برا ہونا معلوم ہو تو اس سے گفتگو بھی نرمی سے کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ برے آدمی کے ساتھ آدمی برا بن جائے، بد اخلاق آدمی کے ساتھ آدمی بد اخلاق بن جائے، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق تو آدمی نہ خراب کرے گا،
اور اپنی اپنی اچھائی پر تو جسے کہیں کہ اپنی اچھائی کا جسے کہیں کہ وہ تو اپنی اچھائی اور اپنے اخلاق اور اپنی قدریں تو خراب نہ کرے نا اس کی خاطر اس کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی برا ہے تب بھی اس سے بات نرمی سے کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شخص آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ انبساط تھا. مطلب یہ کہ آپ جس آدمی سے آپ نے خندہ پیشانی سے آپ نے ملاقات کی، اس سے معلوم ہو کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکرداری ہم جانتے ہیں اس سے اچھی طرح ملنا بھی نہیں چاہیے. یہ درست نہیں ہے. اپنے اخلاق کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنی اچھائی اس کے سامنے بھی رکھنی چاہیے. ایسا نہیں کہ برے آدمی سے آدمی اچھے انداز سے نہ ملے. رسول اللہ